برادریوں کی بالکل پنچایت بلائیے، میٹنگ بلائیے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ طے کیجیے۔ مدرسوں اور مسجدوں کے ذمہ داران سے گزارش ہے کہ مسجد سے 5 وقت کی نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، مسجد اپنے پورے نیبرہڈ کے آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کا مرکز بننا چاہیے۔ پورا ہمارا نیبرہڈ، ہر مسجد کے ارد گرد 100 200 300 جو گھر ہیں، اس کے بارے میں ہماری مسجد میں بیٹھ کر مشورہ ہونا چاہیے کہ بھائی ہر گھر کے حالات ہمیں معلوم ہو جائیں تاکہ ہم کچھ خدمت کر سکیں۔ آپ راجستھان کے لوگ ہیں، یہاں جاٹ برادری ہے، گجر برادری ہے۔ جاٹ برادری کا لیڈنگ رول تھا کسان آندولن میں۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ بالکل شروعات میں ہی، کیونکہ میں بہت پہلے سے کسانوں کے مسائل کو پڑھتا تھا، اپنی خانقاہ کی اصلاحی مجلسوں میں میں اپنے لوگوں کو اس بات پر انکریج کرتا تھا کہ اپنے اپنے گاؤں کے اندر، اپنے علاقے میں گاؤں میں جاؤ اور کسانوں کی خیریت پوچھو، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ سب سے زیادہ خودکشی ہمارے ملک میں ہر سال کسان کر رہا ہے، اس لیے کہ کسان بینک سے لون لیتا ہے، اس کی فصلوں کو اچھی قیمت نہیں ملتی، کھاد مصنوعی ہے، کیمیکل والی ہے، جس سے پیداوار کم ہو رہی ہے، امپورٹڈ بیج ہے جس بیج کو سازش کے تحت بھیجا جا رہا ہے۔ اور آپ میں سے خدا کرے کچھ لوگ جانتے ہوں یہ بات کہ ہمارے ملک میں تازہ بیج کو پیدا کرنا بین کر دیا گیا ہے۔ ہر کسان مجبور ہے کہ وہ امریکہ سے امپورٹ کرے ہوئے بیج کو ہی استعمال کرے، اور وہ بیج امریکہ میں استعمال نہیں ہوتے۔ میں نے کیلیفورنیا میں فارمر سے پوچھا، انہوں نے کہا اس بیج کو تو ہم لوگ اپنے جانوروں کو بھی نہیں کھلا سکتے۔ اس بیج کو یہاں پر حکومت نے لازم کر دیا کہ کوئی فارمر اس بیج کے سوا کوئی بیج استعمال نہیں کر سکتا۔ یہ پوری سازشیں ہیں۔ میں بہت پہلے سے اس کو دیکھ رہا تھا کہ یقیناً ایک وقت آئے گا کہ کسان تنگ آمد بجنگ آمد کے طور پر کھڑے ہو جائیں گے۔ چنانچہ جب کسان آندولن شروع ہوا تو میں پہلا شخص تھا مسلم ایک طالب علم کہ کسان آندولن میں خود جا کر شریک ہوا۔ ان کی لیڈرشپ سے میرے برابر رابطہ قائم ہے۔ کئی بار نریش ٹکیت خود میرے پاس آ چکے، میں خود نریش ٹکیت کے گھر گیا اور کسانوں کی پوری صورتحال کو سمجھا، اور حکومت سے جو ان کی لڑائی ہے اس کے علاوہ میں نے اپنے لوگوں سے، جہاں ہمارا NGO رحمان فاؤنڈیشن کام کر رہا ہے تقریباً 15-16 اضلاع میں، ان سب جگہ میں نے یہ بات کہی لوگوں سے کہ آپ ایک ایک گاؤں میں جاؤ، ایک ایک کسان کے گھر جاؤ، اپنے ساتھ کسی نان مسلم کو لے کر جاؤ اور کسانوں سے بہت محبت سے پوچھو کہ انکل کہیں آپ کے اوپر بینک کا لون تو نہیں ہے؟ تو وہ بتائے گا کہ ہاں ہے۔ پھر اس سے پوچھو کہ پھر آپ کا کیا کیپیسٹی ہے، آپ اس لون کو کب تک ادا کر پائیں گے؟ تو 3 جگہ یہ واقعہ پیش آیا کرناٹکا میں کہ کسان نے کہا کہ ہم ادا تو کر ہی نہیں سکتے، 12 لاکھ 15 لاکھ روپے ہم کہاں سے لائیں گے، پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اس نے اچانک آواز دی، لوگ ہمارے ساتھی حیران رہ گئے، بیٹی اس کی گھر سے نکل کر آئی اور اس نے صرف یہ کہا کہ یہ بیٹی ایک بچی ہے، اس کی شادی میں کر دوں، 2 مہینے 4 مہینے کے بعد ہو جائے گی، اس کے بعد تو میں خودکشی کروں گا اور کوئی چارہ کار نہیں میرے پاس۔ ہمارے ساتھیوں نے یہ کہا انکل ایک گزارش آپ سے ہے، آپ آج طے کر دیجئے کہ آپ خودکشی نہیں کریں گے، ہم لوگ یہ کوشش کریں گے کہ آپ کا سارا لون ادا ہو جائے، صرف آپ ایک کام کر دیجئے، ہم کو لے جا کر اپنے بینک مینیجر سے ملوا دیجئے۔ پہلے تو اس کو اپنی کانوں پر یقین ہی نہیں ہے، اس کو شک ہوا، اور آپ جانتے ہیں یہ شک اور سندیہ کی فضا ہمارے ملک میں چل رہی ہے۔ شک ہونے پر کوئی تعجب نہیں ہے، شک نہ ہونے پر تعجب کیا جانا چاہیے۔ چنانچہ جب اس کو یقین ہو گیا تو وہ بینک مینیجر کے پاس لے کر گیا، اور ہمارے ساتھی کوٹ داڑھی کرتا ٹوپی میں
وہ گئے اور انہوں نے جا کر مینیجر سے کہا کہ سر ان کا لون کا پتہ چلا اتنا ہے، یہ ہمارے پڑوسی ہیں، بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، تو ہم لوگ آپ کے پاس اس ریکویسٹ کے لیے آئے ہیں کہ اگر آپ 3 مہینے کا نوٹس آپ نے دیا ہے تھوڑا ایکسٹینڈ کر دیں، 6 مہینے کی مدت کر دیں، 8 مہینے کی کر دیں، تو ہم لوگ ان رائٹنگ گارنٹی دے سکتے ہیں، ہم ایفیڈیوٹ بھی بھر سکتے ہیں کہ ہم لوگ انکل کا لون ادا کروا دیں گے۔ بینک مینیجر اپنی کرسی سے اٹھ گیا، اس نے کہا واٹ آر یو سیئنگ، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ان کا سر ہم اور کچھ نہیں، آپ کسی کو نہ بتائیے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کوئی اخبار میں نہیں چھپے گا، کوئی پریس میں نہیں جائے گا، کوئی خبر نہیں چھپے گی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی سیوا کریں گے تو خدا ہمارے گناہ معاف کر دے گا۔ یقین مانیے پنجاب نیشنل بینک کے مینیجر نے کھڑے ہو کر نمسکار کیا، کہا کہ میں نوٹس وتھڈرا کرتا ہوں، ان لمیٹڈ مدت کے لیے آپ کو مہلت دیتا ہوں۔ پولیس اسٹیشن میں جو ہم نے رپورٹ لکھائی تھی، اس نے اسی وقت فون کر کے اپنے اسسٹنٹ سے کہا فوراً لیگل اوپینین لے کر کل کو ایف آئی آر وتھڈرا کرو۔ یہ فرشتہ لوگ آئے ہیں، دیوتا لوگ، یہ کسان کا جو قرضہ ہے وہ ادا کر دیں گے۔ مہلت بڑھوائی گئی تھی 8 مہینے کی، 3 دن کے اندر چند عورتوں نے اپنے سونے کے زیور بھیج دیے، کچھ لوگوں نے اپنی زمین دے دی اور کہا بہت دن ہیں، 6 مہینے 8 مہینے، اتنے دن میں بہت دیر ہو جائے گی، ہم نے سنا ہے کہ آپ لوگ یہ ارادہ کر رہے ہیں۔ حضرت نے اپنے درس میں اپیل بھی کی تھی، آپ یہ زیور لے لیجئے، یہ چوڑیاں لے لیجئے، یہ ہار لے لیجئے، یہ زمین کے پلاٹ کے پیپرز بھیج رہے ہیں، انکل کا جو قرض ہے وہ ادا کر دیجئے۔ اب آگے اس کے بعد کیا ہوا؟ پورے خاندان کے بچے کس راستے کو چھوڑ کر کس راستے پر آ گئے، آپ کے لیے سمجھنا مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری ذمہ داریاں ہیں، ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریے۔ حقوق آپ کو سونے کی تشتری میں رکھ کر دیے جائیں گے، اور آپ ذمہ داریوں کو ادا کی بغیر حقوق کی لڑائی لڑیں گے، دشمنی بڑھنے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، جب میں ان سے بات کرتا ہوں تو حقوق کی بات کرتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر کرتا ہوں، قانون کے حوالوں کے ساتھ کرتا ہوں، ممکن حد تک پوری جرأت و حوصلے کے ساتھ کرتا ہوں، لیکن آپ سے کچھ اور کہنا ہے مجھ کو۔ ذمہ داریوں کا احساس دلانا چاہتا ہوں۔ اگر یہ واقعی ذمہ داروں کا مجمع ہے، اگر یہ تماش بینوں کا مجمع ہے، گستاخی معاف، اگر یہ صرف کانوں کی ذہنی عیاشی، کان کی عیاشی کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہیں، تو میں آپ سب کو اور آپ کے مستقبل کو اور آپ کی اولاد کے مستقبل کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ پلیز سیریس ہو جائیے، پلیز سنجیدہ ہو جائیے۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ آج یہاں کے ڈپٹی میئر صاحب مجھ سے پاس آئے تھے، ہیں یہاں؟ آج ڈپٹی میئر صاحب مجھ سے ملنے آئے، اس وقت میرے پاس وقت بہت کم تھا، جی چاہتا تھا ان کو قصہ سناؤں، اب آپ کو سناتا ہوں۔ میں لندن گیا، لندن کی لیڈس یونیورسٹی میں میرا لیکچر ہوا، اللہ جانے کہاں سے وہ خبر پہنچی لندن کے میئر کے پاس۔ آپ جانتے ہیں کہ برطانیہ کا جو گورننس سسٹم ہے، شاندار گورننس سسٹم، انہوں نے ہر شہر کے جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کو بہت پاور دیے ہوئے ہیں، وہ ہر بات کو پارلیمنٹ میں لے جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ جو لوکل کاؤنسل ہے وہ فلی امپاورڈ ہے، اس کا زبردست بجٹ ہوتا ہے، اور وہاں کا اصل حکمراں وہاں کا میئر ہوتا ہے۔ اس میئر تک کسی طرح سے میری بات پہنچی، مجھے نہیں معلوم، یاد نہیں رہا کیسے، تو میئر کی طرف سے ایک آفیشیل لیٹر میرے پاس آیا، اور اس میں کہا کہ ہم آپ کو ایک سرکاری استقبالیہ دینا چاہتے ہیں، اور ہو از ہو جو لندن کے چوٹی کے لوگ ہیں، وائس چانسلرز، ممبرس آف کاؤنسل، ان سب کو انوائٹ کرنا چاہتے ہیں، فلاں اور فلاں ڈیٹ ہمارے لیے سوٹ کرتی ہے، اگر آپ کو ایک ڈیٹ پسند کر لیں تو وہ اطلاع کریں۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ ایک مولوی آدمی اس کو لندن کے میئر استقبالیہ دے رہا ہے، کیا مطلب ہے بھائی، کیوں ہے یہ؟
کہ کبھی ایسا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کی یادداشت میں تو نہیں ہوا، پورے دنیا سے علماء آتے ہیں۔ اب آپ کی کون سی تقریر ان تک پہنچی ہے، کیا رپورٹ پہنچی، ہم نہیں معلوم۔ تو ہم نے کہا آپ لوگ پتہ تو لگائیے۔ ان کا ٹھیک ہے، ہمارے جو مسلم کاؤنسلرز ہیں ان کو انہوں نے اطلاع دی اور ان کاؤنسلرز کے ساتھ میئر سے ملنے گئے۔ تو میئر نے کہا کہ میں نے ان کی ایک تقریر سنی ہے جو UN میں انہوں نے کی تھی، وہ تقریر مجھے 1.5 سال پہلے انہوں نے کسی نے سنوائی تھی۔ مجھے پتہ چلا اخبار سے کہ وہ یہاں لندن میں ہیں، تو میں نے اپنی جو کیبنٹ تھی اس میں مشورہ کر کے ایک تجویز پاس کر کے ان کو میں نے بھیجا ہے، اگر وہ منظور کر لیں تو وی ول بی ہائیلی اوبلائزڈ۔ ہمارے علماء نے کہا کہ مولانا یہ گولڈن چانس ہے، اس کو چھوڑیے مت۔ خیر میں دعوت قبول کی، صلاۃ الحاجت پڑھی، بھارت میں اپنے بزرگوں کو میں نے فون کر کے دعا کی درخواست کی۔ اس وقت محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابو الوقت صاحب حیات تھے، حضرت قاری صدیق صاحب حیات تھے، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی حیات تھے، میرے والد ماجد حیات تھے۔ میں نے ان سب سے کہا کہ دعا فرمائیے، یہ کہ عجیب و غریب قسم کی تقریب میں جا رہا ہوں۔ تو میئر نے واقعی بہت شاندار استقبالیہ دیا، بہت شاندار۔ اور ایک خاص بات میئر نے یہ کی کہ میئر نے کہا کہ مولانا نعمانی صاحب کے کاؤنسل کی پریمائزز میں داخلے سے 3 گھنٹے پہلے اور ان کے وہاں سے نکلنے کے 3 گھنٹے بعد تک کوئی شراب ہماری کاؤنسل کی بلڈنگ میں کوئی نہیں پی سکتا، کسی جگہ سرو نہیں کی جائے گی، ٹوٹلی بین کرنے کا آرڈر کر دیا اس نے۔ اور استقبال ہوا۔ اللہ نے میرے دل کو، میری زبان کو جاری کر دیا، اور میں نے سورہ مریم اور سورہ آل عمران کے حوالے سے حضرت عمران کے خاندان، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ، ان کے بارے میں قرآن نے جو کچھ کہا ہے وہ کچھ اپنی ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں کہنے کی کوشش کی، اور بات ان کے سامنے پورا پیغام رکھا۔ اور انہوں نے کہا کہ کوئی مسلمان، میں نے کہا کہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا پیغمبر و رسول نہ مانے، جب تک کہ حضرت مریم کی عظمتوں کا احترام اس کے دل میں نہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ میں جیسے ہی تقریر کر کے فارغ ہوا، میئر صاحب پاس میں بیٹھے تھے، اس سے پہلے کہ وہ آخری کنکلوڈنگ ایڈریس کرتے، ایک خاتون کھڑی ہو گئی، بوڑھی اور بزرگ خاتون، انگریز۔ جب وہ کھڑی ہوئی تو اتنی بھررائی ہوئی اس کی آواز تھی کہ وہ بول نہیں پا رہی تھی، اور اس نے بہت ایموشنل لہجے میں روتے ہوئے کہا کہ آئی ایم ناؤ 80 ایئرس اولڈ، میں 80 سال کی ہو چکی ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ میں بہت جلد دنیا سے چلی جاؤں۔ آج جو کچھ مولانا مسٹر سجاد نعمانی صاحب، آئی بیئر وٹنس، آپ نے جو کچھ کہا ہے ایک خدا کے بارے میں، آپ نے جو کچھ کہا ہے جیزس کرائسٹ حضرت عیسیٰ کے بارے میں، آپ نے جو کچھ کہا ہے لیڈی ماریا یعنی حضرت مریم کے بارے میں، آپ نے جو کچھ کہا ہے فیملی آف عمران یعنی آل عمران کے بارے میں، اور آپ نے جو کچھ کہا ہے ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں، اور آپ نے جو کچھ کہا ہے پروفٹ محمد کے بارے میں، میں اس سب کو قبول کرتی ہوں۔ بٹ اس نے کہا بٹ میں اب شکایت کرتی ہوں، میرے ہنڈریڈس آف مسلم فرینڈس ہیں، کولیگس ہیں، پڑوسی ہیں، سینئرس ہیں، جونیئرس ہیں، not a single Muslim has ever told me that Quran mentions so highly, so respectfully about Jesus Christ. آج تک کسی مسلمان نے نہیں بتایا کہ قرآن اتنے اعلیٰ کلمات عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بولتا ہے۔ اور مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ تمام نبیوں بشمول عیسیٰ پر ایمان نہ رکھے۔ میں تو اب تک یہ سمجھتی رہی کہ مسلمان تو محمد پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا عیسیٰ سے کیا رشتہ، ان کا لیڈی ماریا سے کیا رشتہ، ان کا فیملی آف عمران سے کیا رشتہ۔ آج میں پہلی بار سن رہی ہوں، میں کہتی ہوں کہ میرے خاندان کے جتنے لوگ قرآن اور محمد پر ایمان کے بغیر گئے ہیں، کیا مسلمان اس کا جواب قیامت کے دن دے پائیں گے؟ یہ 80 سالہ بزرگ عورت نے بھرے مجمع میں کہا، کہتی ہے تجھے خلق خدا غائبانہ کیا،